الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 25 سورۃ المعارج آیت نمبر 8 تا 18 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی ترکیبی حیثیت اور لغوی ترجمہ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد بمحور ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان کالمہل، تیل کی تلچٹ کی طرح۔ مہل کہتے ہیں آگ پر گرم کیے ہوئے تیل کی جو تہ ہوتی ہے اور اس میں نیچے جو تہ میں کچرا پڑا ہوتا ہے اس کو مہل کہا جاتا ہے، تلچٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کل محل سے کا ترجمہ کیا ہے پگھلا ہوا تانبا، یعنی اس دن ہو جائے گا آسمان جیسے تانبا ہو پگھلا ہوا۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن، دنی ہوئی روئی کی طرح، دنی ہوئی روئی کی طرح وہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ عہن کہتے ہیں دنی ہوئی روئی جو مختلف رنگوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے گا دوست حمیمن دلی دوست کا، حمیم کہتے ہیں قلبی دوست کو۔ ولا یسأل، نہیں پوچھے گا حمیم قلبی دوست حمیمن جگری دوست کا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ان کو۔ یبصرون میں وہ ضمیر نائب فاعل ہم مفعول بھی ہے، یعنی وہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے، ببنیہ اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی، اور اپنے کنبے کو، التی تؤویہ، وہ جو پناہ دیتا تھا اس کو۔ تؤوی کا معنی ہے پناہ دینا، فصیلہ سے مراد کنبہ قبیلہ۔ ومن فی الارض، اس کا عطف بھی وصاحبتہ وفصیلتہ پر ہے، من عذاب یومئذ ببنیہ، ببنی بنی جو مجرور ہے، تو اسی طرح من اس میں موصول فی الارض جمیعا یہ بھی مجرور ہوگا، موصول اپنے صلہ سے مل کر۔ ومن فی الارض جمیعا، اور اس کو جو زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب کو فدیہ میں دے دے، ثم ینجی، پھر وہ بچا لے اس کو۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، بے شک، لظی وہ آگ ایک شعلے والی ہے۔ لظی کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، تو وہ آگ ایک ایسی شعلہ والی ہوگی۔ نزاعتاً، جو کھینچنے والی ہے، للشوا، منہ کی کال کو۔ شوا یہ جمع ہے شواتن کی، اور شوات کہتے ہیں سر کے کال کو، اور ہاتھ پاؤں کے کال کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جہنم کی آگ ایک سخت بھڑکنے والا شعلہ ہوگا جو دماغ کی یا ہاتھ پاؤں کی کال اتار دے گا، یعنی ہاتھ پاؤں کی کال جو ہے وہ سب کچھ وہ اتار دے گا۔ تدعو، پکارے گی وہ آگ، من اس شخص کو، ادبرا جو پیٹھ پھیرا، وتولا اور جو منہ موڑا، جو پیٹھ پھیر کر منہ موڑ کر بھاگ گیا اللہ کے احکامات سے، وہ جہنم کی آگ اس کو خود بخود بلائے گی۔ وجمع، اور جس نے جمع کی، فاوعا، اور پھر سمیٹ کر رکھا۔ تدعو من ادبرا، یہ مفعول بھی ہے تدعو کے لیے، وتولا کا عطف ادبرا پر ہے، وجمع کا عطف بھی تولا پر ہے، فوعا کا عطف بھی اسی پر ہے۔
اور یہ سب معطوف علیہ مل کر من اسم موصول کے لیے صلہ بن رہے ہیں، اور صلہ موصول صلہ مل کر یہ تدعو کے لیے مفعول ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما۔ تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان کالمہل، تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں عذاب کا دن بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ عذاب کس دن ہوگا، تو وہ عذاب تو ظاہر قیامت والے دن ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ فرماتے قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ جس دن آسمان جیسے سخت اور بلند و بالا چت یہ کالمہل، تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ تیل کی تلچٹ، اور بعض حضرات نے مہل کا ترجمہ پگھلے ہوئے تانبے سے کیا ہے۔ جس دن آسمان ہو جائیں گے جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے اس روئی کی طرح جو رنگین ہو، یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کو کالعہن یعنی رنگین روئی سے تشبیہ اس لیے دی کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ یہ پہاڑ جو ہے مختلف رنگوں کے ہیں اور مختلف الوان کے ہیں۔ تو اسی طرح یہ روئی بھی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، مختلف رنگوں کی روئی ہوتی ہے، تو یہ پہاڑ اس کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پہنچے گا بھی نہیں، یعنی کوئی جگری دوست کو دوسرے جگری دوست کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دن اتنا ہولناک اور خطرناک دن ہے کہ ہر دوست کو اپنی پڑی ہوگی، ہر جان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ خیال اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اس کو نظر نہیں آئے گا، تو فرماتے یبصرونہم، نہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو وہ دکھائی دیے جائیں گے، ایک دوست دوسرے جگری دوست کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن باوجود دیکھنے کے باوجود حال احوال معلوم ہونے کے پھر بھی وہ اس کی جو ہے وہ کوئی فکر نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ بعض حضرات فرماتے یبصرون میں وہ ضمیر جو نائب فاعل کی ہے یہ مومنوں کی طرف راجع ہے، یعنی ان مومنوں کو وہ کافر دکھائی دیے جائیں گے، یعنی ان کے حال ان کو دکھائی دیے جائیں گے جو انکار کرتے تھے۔ بعض حضرات فرماتے کہ اس مراد تابع اور متبوع ہے، یعنی ایک ضمیر تابعین کی طرف راجع ہے، دوسرے ان کے بڑے اولیاء کی طرف راجع ہے کہ یہ جن کے پیچھے چلا کرتے تھے تو وہ تابعین متبوعین کو دکھایا یہ جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑائے، لیکن وہ دن فدیے کا دن نہیں ہوگا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں گزرا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، کہ اس دن کوئی شفاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، ولا تقبل منہا فدیہ، اور اس دن جو ہے کسی سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وصاحبتہ، اور مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے چھوٹنے کے لیے اپنی بیوی کو، صاحبہ بیوی کو فدیے میں دے دیں، وأخیہ، اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے دیں، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا وہ خاندان جو اس سے پناہ دیتا تھا اس پورے خاندان کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج جس خاندان کے لیے، جن بیٹوں کے لیے، جن بیویوں کے لیے ہم حرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ناجائز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نمازیں ہمارے چھوٹتی جاتی ہیں، جن کی ہمیں بڑی فکر ہے، قیامت والے دن ہم اپنے آپ کو عذاب سے نجات
کے لیے اور عذاب سے بچانے کے لیے ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس دن پھر یہ فدیے وغیرہ کاموں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے خالق حقیقی اور محسن حقیقی کے حقوق کی ادائیگی کا خصوصی خیال رکھیں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے سارے باشندے وہ فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ثم ینجی، پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن میں سورۃ العبس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگیں گے، اسی طرح ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی سے بھاگیں گے، بیٹوں سے بھاگیں گے۔ یہ جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا، لیکن کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ انہا لظا، بے شک وہ جہنم تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظا ایک شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایسا شعلہ ہے نزاعۃ للشوا، جو کھال کو اتار لے گی، یعنی ایسا شعلہ ہے جو کھینچ لے گی للشوا، کھال کو اتار لے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا، جس نے بھی پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا جہنم اسے خود بخود بلائے گی، یعنی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ موڑی ہوگی اس سے وہ اپنے پاس بلا لے گی وہ جہنم، اور اپنے اندر اس کو سزا دے گی۔ وجمع فاوعى، اور اس شخص کو بلائے گی جس نے مال اکٹھا کیا ہوگا، فاوعى، اور خوب اکٹھا کیا ہوگا، پھر اس سے فاوعى سین کر رکھا ہوگا، سین کر رکھا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ حق راستے میں اس کو لگایا نہ ہوگا، اس مال کے جو حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس پر عائد فرمائے ہیں ان کو ادا کیے بغیر وہ اس سے جمع کرتا رہا اور اس کو اپنے حقیقی نجات کا ذریعہ سمجھتا رہا، تو آج مال، وہ اولاد، وہ چیزیں اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔